اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، پیارے بچوں، بزرگ ساتھیوں، آپ سب کا استقبال ہے اس ہمارے عقیدہ کلاس نمبر 26 میں۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے جمع کیا ہے آرام اور اچھی صحت کے ساتھ، بنا کوئی تکلیف کے ہم علم کی روشنی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، دنیا کے تمام لوگوں کو چھوڑ کر ہمیں علم کی مجالس میں بٹھا رکھا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق ہی ہے کہ ہم یہاں پر جمع ہوتے ہیں، ورنہ پھر ہم بھی اسی مجلس میں جا کر مل جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمت دی ہے، آنکھ، کان، زبان، ہونٹ، کان، یہ جسم کے تمام اعضاء، ہم اسے صحیح استعمال کر رہے ہیں۔ ہم اسے کس جگہ استعمال کر رہے ہیں؟ علم سیکھنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، علم سمجھنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، پھر وہ سیکھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد لوگوں کو دعوت دینے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا کہ میرے بندے مجھے بتاؤ کہ تم نے اپنا جو وقت ہے وہ کہاں گزارا، تو پھر جب ہمارے جسم کے اعضاء وہ گواہی دیں گے، اللہ ہر جمعہ ہم تیرا دین سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، خود بھی اس علم سے فائدہ اٹھاتے اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیتے۔ یعنی اس اعضاء کا، آنکھوں کا، کانوں کا، زبان کا، منہ کا ہم دنیا میں ایسا استعمال کر رہے ہیں جو ہمیں آخرت میں کام آئے۔ اس مجلس کو ختم کرنے سے پہلے اور اس مجلس میں آنے سے پہلے ہم اپنی نیت اچھی کریں کہ ہم یہاں پر بیٹھتے ہیں، اللہ کا علم سیکھتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شریعت کے بارے میں سیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مجلس میں جتنے بیٹھے ہیں، ابھی سن رہے ہیں یا پھر بعد میں سن رہے ہیں، ان تمام گھر والوں کی مغفرت کر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے ہماری مغفرت کر، ہمیں ہدایت دے، اس کے بعد ہمارے تمام دوست، رشتہ داروں کی مغفرت کر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بیمار ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو شفا دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت کر، چاہے وہ دنیا کے کوئی بھی کونے میں ہوں، چاہے وہ انڈیا میں ہو یا پھر پاکستان میں ہو یا پھر یا اللہ دنیا کے کوئی اور کونے میں ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت کر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خاص جو ہمارے بھائی بہن فلسطین میں مشکل میں ہیں، پریشانی میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی حفاظت کر اور دشمن کفار کے منہ کالا کر، آمین یا رب العالمین۔ بنا تاخیر کے کوئز نمبر کلاس نمبر 25 کے کوئز ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کوئز اچھے لگے ہوں گے۔ ایک ایک کر کے میں سوال پڑھتا ہوں، اس کو پھر ہم حل کریں گے کہ اس کا جواب اس کا صحیح تھا یا پھر کریکشن تھا یا پھر نوٹ کرنا تھا۔ سب سے پہلا سوال، کون لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے ہیں؟ عرب کے جاہل لوگ تھے جو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کر آئے تو یہ تمام چیزیں ختم ہو گئی۔ یعنی اسلام آیا تھا جہالت کو دور کرنے کے لیے، لوگوں کے دلوں سے جہالت نکالنے کے لیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تھے یہ کام الحمدللہ مکمل کیا۔ لیکن آج بھی ایسے جاہل لوگ موجود ہیں جو جہالت میں مبتلا ہیں۔ یعنی آپ کے سامنے پچھلی بار ہم نے کلاس میں بتایا تھا کہ ایسے لوگ ہیں جو بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ یہ تمام ڈیٹیلز پچھلے کلاس میں آ گئی تھی کہ جو عرب کے جاہل لوگ تھے وہ تو چلے بیٹی کو ایک عیب سمجھتے تھے، لیکن جو آج کا جو مسلمان ہے تو اس سے بھی بڑا جاہل ہے۔ چلے ہم کافر کی بات نہیں کرتے، مسلمان کی بات کرتے ہیں کہ مسلمان اس سے بھی بڑا جاہل ہے جو بیٹی کو عیب سمجھتا ہے، یعنی بیٹی کو غلط نگاہوں سے دیکھتا ہے، بیٹی کو یہ دیکھتا ہے کہ بیٹی بس خرچہ، بیٹی سے صرف خرچہ ہوگا، بیٹے سے انکم ہوگی، بیٹی کے اوپر صرف خرچہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے جاہلوں کو ہدایت دے، آمین یا رب العالمین۔ دوسرا سوال، اولاد دینے والا کون ہے؟ قرآن سے بتائے۔ تو ہم نے آپ کو بتایا تھا اور ہنٹ بھی دیا تھا کہ سورہ الشورى کی آیات، جو آیت نمبر 49 ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی تمام کائنات یعنی زمین اور آسمان کا بادشاہ ہے،
وہ جو چاہے پیدا کریں، جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، اس سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے، اس سے کوئی بات کرنے والا نہیں ہے۔ اور اللہ تو نے مجھے کیوں بیٹا نہیں دیا، کیوں بیٹی نہیں دی، یہ تمام اللہ سے سوال کرنے والا کوئی نہیں۔ بعض ہمارے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے سوائے اور بھی اولاد دینے والا کوئی اور بھی ہے، یعنی ایسا راستہ اختیار کر لیتے ہیں کہ اللہ کے سوائے اور بھی اولاد دینے والا ہے۔ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے پاس جو طاقت ہے وہ کسی بندے کے پاس بھی ہے جو اولاد دیتا ہے۔ ایسی جگہ جاتے ہیں، ایسے لوگوں سے دعا کرواتے ہیں کہ اللہ آپ ہماری سفارش کریں۔ کئی پتھر کے پاس جاتے ہیں، کوئی مورتی کے پاس جاتے ہیں، کوئی مردے کے پاس جاتے ہیں، کوئی جانور کے پاس جاتے ہیں، ان سے دعا کرتے ہیں، اللہ کے بیچ کا ذریعہ بناتے ہیں انہیں تاکہ اولاد ہو جائے، اولاد کی خاطر یہ تمام چیزیں کرتے ہیں، لیکن یہ قرآن کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، قرآن کھولتے ہی نہیں ہیں، اس کے فائدہ اٹھاتے ہی نہیں ہیں، نہ اسے پڑھتے ہیں نہ اسے سمجھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید کی جو آیات ہے، اور ڈھیر ساری آیات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، خالق اللہ سبحانہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، اللہ عطا کرنے والا ہے۔ یعنی آپ اگر دیکھیں ایک ایک قرآن کی آیات، ایک ایک پارے میں، ایک ایک پیج میں کوئی ایسی صورت نہیں ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نشانیاں دکھاتا ہے، لیکن پھر بھی ہم ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طاقت کے مقابلے، نعوذ باللہ۔ یعنی اگر قرآن کھولے، اگر ہم لوط علیہ السلام کا پڑھیں تو لوط علیہ السلام کو بیٹیاں کس نے دی؟ اللہ نے، ان کو تمام بیٹیاں دی۔ اگر دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کھولے، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیٹے دیے۔ اب ان کو کس نے بیٹے دیے؟ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی ان کو بیٹیاں بھی دی، بیٹے بھی دیے۔ جیسے مریم علیہ السلام کو بیٹا دیا بنا باپ کے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جسے چاہے دے بیٹے، جسے چاہے دے بیٹیاں، یا کسی کو بے اولاد رکھے، نہ بیٹا دے نہ بیٹی دے۔ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں اور ایسی گلیوں میں چلے جاتے ہیں اولاد کی تلاش میں، اور ایسا گناہ کر بیٹھتے ہیں جس کا آخر میں ٹھکانہ جہنم ہے۔ یعنی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طاقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس وہ طاقت، وہ قدرت ہے بنا باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، ہم بھول جاتے ہیں۔ صرف مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنایا، ہم یہ بھول جاتے ہیں۔ حوا علیہ السلام کو مرد کے ذریعے بنایا، ہم یہ بھول جاتے ہیں۔ یعنی ہم اولاد کی خاطر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں کو نظر انداز کرتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو انسان سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، میں جسے چاہے بیٹے دوں، جسے چاہے بیٹیاں دوں، جسے چاہے دونوں ملا کے دوں، یا پھر اس کو بے اولاد رکھوں۔ ہم اتنے بڑے بیوقوف ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور ایسا گناہ کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں جو بڑا نقصان دہ ہے۔ شیطان بھی اس سے شرما جاتا ہے، اتنا بڑا ہم گناہ کا کام اختیار کر لیتے ہیں۔ اللہ کی مرضی، اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہے اولاد دے یا نہ دے، لیکن ہم شارٹ کٹ کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں اور خود بھی نقصان کر بیٹھتے ہیں اور لوگوں کو بھی شرک کا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ یہ بڑا خطرناک موضوع تھا جو اولاد والا، یعنی کئی ایسے جو لوگ ہیں جن کو اولاد نہ ملنے کی وجہ سے ایسی جگہ جاتے ہیں جس جگہ شیطان بھی شرما جاتا ہے، اور جو شرک کا راستہ ہے دروازہ کھول دیتے ہیں اور اولاد کی خاطر خود بھی جہنم میں چلے جاتے ہیں، اور اگر اولاد بھی اسی عقیدے پہ مر گئی وہ بھی جہنم میں۔ سوال نمبر 3، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں؟ ایسا عقیدہ رکھنا کیسا ہے؟ یہ کفری عقیدہ ہے، قرآن کا انکار ہے۔ سورہ اخلاص، ہم کیا سورہ اخلاص کی جو سب سے پہلے آیات پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے، اگر اس کے بعد آگے جائے تو اور ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم اقرار کرتے ہیں کہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے، پھر اگر کہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بیٹیاں بھی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پریاں بھی ہے اور یہ بھی ہے، یہ کفری عقیدہ ہے جو بالکل قرآن سنت کے خلاف ہے۔ سوال نمبر 4، احسان کیا ہے؟ وہ ہم حدیث جبرائیل میں پڑھ کر آئے ہیں، احسان کیا ہے؟ ایک احسان ہے اردو کا الفاظ،
جس میں ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، یا مالی مدد یا پھر کوئی اور مدد، لیکن ہم جو احسان پڑھ رہے تھے، جو جبرائیل علیہ السلام کی احادیث کہ تم ایسی عبادت کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا ایسا نہیں ہو رہا ہے تو تصور کرو، اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے تو پھر تم اللہ کو تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ بات ہم سمجھ جائیں، یعنی اگر ہم ایسے عمل کریں، ایسی عبادت کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سامنے ہے، تو اس میں اخلاص پیدا آ جائے گا، یعنی خالص اللہ کی خاطر۔ لیکن اگر ہم سمجھیں گے نہیں، عبادت کو عبادت نہیں سمجھیں گے، آئیں گے ٹھونگے لگائیں گے چلے جائیں گے، پتہ ہی نہیں ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی یا نہیں پڑھی، ہم نے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی آیت پڑھی یا نہیں پڑھی، تو پھر یہ عبادت نہیں ہوتی، یہ ایک مذاق بن جاتا ہے، ایک روٹین ہو جاتی ہے۔ جب ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہم دیکھ رہے ہیں، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر ہم کئی برائی سے بچ سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ دیکھیں کہ برائی ہو رہی ہے یا برائی کا ارادہ ہو رہا ہے، یعنی مثال کے طور پر ٹی وی کا ٹائم شروع ہے، کوئی مووی لگنے والی ہے، یا پھر کوئی سیریل شروع ہونے والا ہے، یا کوئی اس طرح سے لگ رہا ہے، تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ ڈر کے مارے ہم یہ ٹی وی، جو سیریل، یہ جو میوزک، یہ تمام چیزیں چھوڑ سکتے ہیں۔ کئی ایسی برائیاں چھوڑ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یعنی اگر غیبت ہو رہی ہے ایسی محفل میں، یا ایسے لوگ یا ایسے عورتیں یا ایسے مرد مجالس میں بیٹھے ہیں غیبت کر رہے ہیں، اور دل میں ڈر آ گیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ڈر کے مارے وہ غیبت بھی چھوٹ جائے گی اور غیبت کی محفل بھی چھوٹ جائے گی۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، چوری کرتے ہوئے، ڈاکہ ڈالتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے، میوزک سنتے ہوئے، لڑائی کرتے ہوئے، برائی کرتے ہوئے، یعنی دنیا کا ہر کوئی برا کام کرنے سے پہلے یا پھر کرنے کے ٹائم یا کرنے کے ساتھ ساتھ دل میں یہ خوف آ جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ تمام برائی چھوٹ جائے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ سوال نمبر 5، ایمان اعلیٰ لیول پر ہے یا کمزور ایمان ہے؟ نشانی کیا ہے؟ کیسے چیک کریں؟ میں نے پچھلے بار بھی بتایا تھا آپ کو، ہم خود چیک کر لیں کہ ہمارا ایمان کیسا ہے۔ ابھی آپ نے سنا تھا کہ ایمان چیک کرنے کے لیے کیا کریں؟ ٹائم پر نماز پڑھیں۔ اگر ٹائم پر نماز نہیں پڑھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کمزور ہے۔ عبادت کر رہے ہیں، ذکر و اذکار پہ ہم بزی ہے، اگر ہم یہ نہیں کر رہے تو پھر ایمان کمزور ہے۔ یعنی وقت نکل رہا ہے، نماز قضا ہو رہی ہے، عبادت جا رہے ہیں، اذکار چھوڑیں، قرآن کی تلاوت کو چھوڑیں، ٹی وی وغیرہ میں ہم بزی مشغول ہیں، تو یہ سوچیں کہ ہم برائی کر رہے ہیں زیادہ اور نیکی کی طرف کم ہے، تو اس سے ہمارا ایمان کمزور ہے اور بالکل نیچے خطرے کے، یہ بالکل خطرے کی گھنٹی ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، برائی سے بچ رہے ہیں اور نیکی کی طرف لگ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان ہمارا مضبوط ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ڈر کی خاطر، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کی خاطر برا کام چھوڑیں، تو یہ ایمان کا ہائی لیول ہے، یہ ایمان ہے ہمارے دل میں۔ یعنی اگر ایسے لوگ جو نماز کو جان بوجھ کر لیٹ پڑھتے ہیں، یا جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، اذان ہو رہی ہے، ٹی وی چل رہے ہیں، نہ عبادت کر رہے ہیں، نہ دوسروں کو عبادت سے روک رہے ہیں، اذکار کے لیے ٹائم نہیں، عبادت کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں، نیکی کے لیے دل نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ایمان کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ ایمان کمزور ہونے کی نشانی خود ہم چیک کر رہے ہیں، اور جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنے کم لگتا ہے، اللہ سے دور ہوتے رہتا ہے، پھر اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نافرمان بن جاتا ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض نمازیں رکھی ہے اسے بھی چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے، قرآن سے دور ہو جاتا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کے پیچھے ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے، جو خود بھی جہنم میں جانے والا ہوتا ہے شیطان، اور اسے بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جانے والا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 6، حضرت جبرائیل علیہ السلام دنیا میں کب آتے ہیں؟ یہ پچھلے بار سوال تھا اور ماشاءاللہ آپ لوگوں نے کمنٹس میں جواب دیے، انشاءاللہ لاسٹ میں ونر کا نام جو ہے اپلوڈ کر دوں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے حسنات کو قبول کرے، آمین یا رب العالمین۔ جبرائیل علیہ السلام لیلۃ القدر میں آتے تھے، بالکل صحیح جواب۔ اس کے بعد بھی کئی بھائی بہنوں نے کمنٹس بھی کیے، لیکن یہ ہے کہ جس کا کمنٹس پہلے تھا وہ ونر ہے۔ امید ہے اللہ سے کہ آپ کو جو گفٹ ہے وہ آپ کو مل گیا ہوگا انشاءاللہ۔ سوال نمبر 7، کیا یہ عقیدے والی کلاس بند کریں؟ آپ نے جواب دیا بالکل نہیں، اور مجھے اچھا لگا آپ کے کمنٹس کے، یہ ہم آگے بھی بڑھائیں
کیونکہ دنیا کا سب سے ضروری جو عقیدے والا سبجیکٹ یہی ہے، دنیا کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ سبجیکٹ۔ اور اس کے بعد وہ سوال کا کنٹینیو تھا، یا کوئی اور سبجیکٹ پڑھے؟ جی آپ کے جواب مل گئے، کوئی اور سبجیکٹ انشاءاللہ ہم تربیت اولاد یا پھر اور ایسے سبجیکٹ انشاءاللہ اس کو ختم ہونے کے بعد لیں گے انشاءاللہ۔ اس میں دل نہیں لگتا تو آپ دیکھیں کہ مومن کا دل وہاں لگتا ہے جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے۔ مومن کا دل وہاں پر لگتا ہے، چاہے وہ مومن عورت ہو یا مرد ہو یا بچہ ہو، اس کا دل وہاں پر لگتا ہے، اس کا ایمان کا لیول ہائی ہوتا ہے جہاں اللہ اس کے رسول کی باتیں چلتی ہیں۔ اس کا دل وہاں پر نہیں لگتا جہاں پر ایمان کمزور ہو اور شیطانیت وہاں پر ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کی حفاظت کرے، اور اپنے دل پر شیطان کو حاوی ہونے نہ دے، شیطان کو ہمارے دل پر راج کرنے نہ دے، ورنہ پھر وہ ہمیں اللہ کے ذکر سے دور کرے گا اور ہمیں غافل کر دے گا۔ اور غافل ہوتے ہیں تو پھر کیا کرتا ہے؟ غافل ہوتے ہیں تو پھر ہمارے دل کو وہ چوری کر لیتا ہے، یعنی ہمارے دل میں ایسے وسوسے ڈالتا ہے، ایسی چیزیں ڈالتا ہے، ہم اسلام سے دور، دین سے دور، ہر چیز سے دور ہو جاتے ہیں۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے اسلام کے بارے میں جانا تھا، اسلام کے 3 درجے ہیں، امید ہے آپ کو یاد ہوگا، اسلام، ایمان، احسان، پھر اس کے بعد ارکان اسلام اور ارکان ایمان، یہ دونوں بھی آپ کو یاد ہوں گے۔ ارکان اسلام 5 اور ارکان ایمان 6، یہ تمام چیزیں آپ یاد رکھیں۔ آج ہم لیں گے ایک نیا سوال پچھلے بار میں نے بتایا تھا کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کا کیا حکم ہے۔ آج عقیدے کی کلاس میں ایک اہم ضروری ٹاپک آیا ہے، اور میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے پہلے میری زبان میں وہ برکت دے جو میں آپ کو سمجھا سکوں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے دل و دماغ کو کھول دے کہ اس کو سمجھنے کے لیے۔ یہ بہت بڑا اہم اور سمجھنے والا ٹاپک ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آسان الفاظ میں، چھوٹے الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ یعنی لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کا کیا حکم ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کے بارے میں بھی جانیں گے، اس کے بعد اس کو تفصیل سے جانیں گے۔ ہم بچپن سے یہ کلمہ پڑھتے رہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہم آج صرف شارٹ میں پہلے آدھا حصہ لیں گے کہ لا الہ الا اللہ، بعد میں محمد رسول اللہ، انشاءاللہ وہ نیکسٹ میں لیں گے۔ سب سے پہلے ہم الفاظ پڑھتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن یہ الفاظ کہنے والے سے زیادہ سمجھنا ضروری ہے۔ یہ کلمہ کی بنیاد پر انسان جنت اور جہنم میں جا سکتا ہے۔ یہ ایسا کلمہ ہے جسے پڑھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس کلمے کو اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو سب سے بڑے بدقسمت لوگ ہیں۔ بدقسمت ہے کہ ہم نے اس کا کلمے کو جانا نہیں، لا الہ الا اللہ کے معنی جانے ہی نہیں۔ یعنی اگر اس کا میں ترجمہ بتاؤں کہ لا الہ کا مطلب کوئی معبود برحق نہیں، کوئی معبود نہیں، یہ زبان سے کہنا بھی نہیں، عمل بھی کرنا ہے۔ یعنی اگر آپ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب کوئی معبود برحق نہیں، کوئی معبود نہیں، نہ کوئی پتھر ہے، نہ کوئی جھاڑ ہے، نہ پانی ہے، نہ سورج ہے، نہ چاند ہے، نہ گائے ہے، نہ بندر ہے، نہ سانپ ہے، نہ ہاتھی ہے، نہ کتا ہے، نہ شیطان ہے، نہ آگ ہے، نہ فقیر ہے، نہ امام ہے۔ تمام انسان جس کو معبود قرار دیتے ہیں ان سب کو باطل قرار دینا، یعنی جو انسان جس کی عبادت کرتا ہے ان سب کو باطل قرار دینا، چاہے کوئی زندہ ہو یا مردہ ہو، کوئی ظاہر ہو، کوئی چھپا ہوا، ان تمام کا انکار کرنا۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے، یعنی لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، اس کا مطلب ہمیں یاد ہونا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ ہے کیا اور ہمیں کس پر عمل کرنا ہے۔ یعنی بچپن سے ہم یہ کلمہ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ہم میں سے کئی ایسے ہیں جنہیں اس معنی کا پتہ نہیں۔ یعنی عمر ان کی، چاہے وہ مرد ہو یا پھر عورت، 30، 40، 50، 60، 70 گزر گئے ہیں، اب یا وہ بستر پر لیٹے ہیں، زندگی اور موت کے بیچ میں ہیں، لیکن انہیں اس معنی کا پتہ نہیں۔ لا الہ الا اللہ پڑھ تو لیتے ہیں مگر اس کا معنی انہیں پتہ نہیں۔ آپ خود ٹیسٹ کریں، یعنی آپ اپنے جو ہم سے بڑے ہیں ان سے سوال کریں کہ آپ تو بڑے ہو ماشاءاللہ، آپ کے پاس تو ہم سے زیادہ تجربہ ہے،
آپ کے پاس ہم سے زیادہ علم ہے، آپ ہمیں بتائیں لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ تمام زندگی نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے، عمرہ، حج، کئی عبادتیں کر لی، تہجد پڑھ لی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کتنا علم انہوں نے حاصل کیا، یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ ہمارے بڑے جو ہمارے رشتہ دار، یعنی وہ کیا کہتے تھے کہ ہم رشتہ داری میں اول ہیں، کام کاج میں اول ہیں، ہم ہر چیز میں اول ہیں، مگر ان لوگوں کے پاس رب کے بارے میں علم زیرو ہے۔ ایسی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو اپنے الہ کو نہیں پہچان سکتے، ان کی زندگی کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں جان نہیں سکے، ان کی زندگی میں کوئی اثر ہی نہیں ہے۔ یعنی ان کی زندگی میں جینے کا کوئی مقصد اگر ہوتا تو دنیائی کا مقصد ہے، لیکن دین کے معاملے میں 0/0، 0 ملٹیپلائی انٹو 0۔ آپ ان سے سوال کریں کہ اے ہمارے دادا دادی، نانا نانی، ماں باپ، آپ ہمیں بتائیں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں اس کا جواب دے پائیں گے، یعنی ان کو سب سے پہلے تو یاد ہی نہیں ہوگا۔ جو اگر ٹھیک ہے بچپن میں پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، یاد نہیں ہوگا، لیکن جنہوں نے پڑھائی نہیں ان کا کیا معاملہ ہوگا۔ یعنی جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو کسی کو بھی معبود بنا لیتے ہیں، چاہے مسلمان ہو یا پھر کوئی اور، کسی کے سامنے بھی جھک جاتے ہیں، پتھر کے سامنے، جھاڑ کے سامنے، لاش کے سامنے، سورج کے سامنے، چاند کے سامنے، گائے، بندر، ہاتھی، کتا، سانپ، خبر والے کے سامنے، مردے کے سامنے، زندے کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ اگر حقیقت میں اگر وہ لا الہ الا اللہ کے معنی سمجھ جائیں تو پھر وہ جنت میں جانے کے لیے ان کے لیے آسان ہے۔ جنت میں جانے کے لیے جو کارڈ ہے، جو ٹکٹ ہے، وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے لا الہ الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ کے، تو پھر وہ جنت میں جائے گا، اور اس بات کی گواہی بھی دیتا ہے، اس کا مطلب بھی جانتا ہے، اس معنی کو، اس کلمے کو عمل بھی لے کر آتا ہے، تو پھر وہ جنت میں جانا ہے، جنت میں جائے گا۔ لیکن ایسا شخص جس نے صرف زبان سے پڑھ لیا، اس کا معنی ہی پتہ نہیں، اس نے گواہی تو دے دی لیکن آگے بڑھا ہی نہیں، اس کلمے پر عمل ہی نہیں کیا، تو پھر ایسا شخص جہنم میں جائے گا۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ آگے لے کر آؤں گا۔ سب سے پہلے کہ اس کا مطلب معنی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ کا مطلب کوئی معبود برحق نہیں، الا اللہ سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے۔ ایسے ہی سورہ عمران آیت نمبر 18 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولی العلم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوائے کوئی معبود برحق نہیں، فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود برحق نہیں، علم والے گواہی دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوائے کوئی معبود برحق نہیں۔ یعنی خود اللہ سبحانہ تعالیٰ جو سچا معبود ہے وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں، تو پھر ہم کیسے کہیں کہ کوئی اور بھی معبود ہیں؟ نعوذ باللہ، لوگ کس کو معبود بنا لیتے ہیں، کس کو رب کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ اب جو زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اس کا معنی ہمیں سمجھنا ضروری ہے، اگر نہ سمجھے تو پھر ہمارا سب سے بڑا نقصان ہے۔ اب لا الہ الا اللہ کا زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے۔ کوئی ایسا شخص جو مسلمان والے کام کرتا ہے، یعنی کبھی کبھی نمازیں پڑھ لیتا ہے، کبھی کبھی روزے رکھ لیتا ہے، کبھی صدقہ وغیرات بھی دے لیتا ہے، لیکن اس نے زبان سے اقرار نہیں کیا لا الہ الا اللہ، تو اس کا یہ عمل، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی اس نے جو بھی عمل کیا اس کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے مسلمان والے کام تو کیے، لیکن مسلمان جس سے ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ اس کا اقرار نہیں کیا۔ حتیٰ کہ لا الہ الا اللہ زبان سے کہنا اتنا ضروری ہے، اگر کوئی لڑکا یا لڑکی، کوئی شخص گونگا ہے اور اگر وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی نہیں دیتا تو پھر اسلام میں داخل نہیں ہوتا، لیکن اب وہ گونگا ہے، وہ کیسے لا الہ الا اللہ کہے گا؟ علماء کرام کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ سب سے پہلے اسے سمجھانا ہے، اس کے بعد اسے بتانا ہے، اور اس کی گواہی کے لیے پیپر پر لکھوانا ہے کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود برحق نہیں، یعنی عبادت صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر ہے، عبادت کا حقدار صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، کوئی اور نہیں۔ تو سب سے پہلے اگر وہ گونگا بھی ہے تو اسے لا الہ الا اللہ سمجھانا ہے، سمجھانے کے ساتھ ساتھ پھر گواہی اس کی کیسے لینی ہے؟ لکھوانا ہے
کہ بتاؤ تم اللہ کے سوائے کوئی معبود برحق نہیں، تو ایسا بھی ہے۔ ایسے ہی وہ شخص جو بالکل نیا مسلم ہوتا ہے لیکن رشتہ داروں کی وجہ سے لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کرتا، تو پھر وہ بھی اسلام میں داخل نہیں ہوگا۔ یعنی ڈرتا ہے رشتہ دار کیا کہیں گے، یا پھر بس میرے دل میں نیت ہے کہ اللہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، قیامت حق، یعنی قیامت والے دن قیامت حق ہے، آخرت حق ہے، قبر کا عذاب حق ہے، لیکن اگر وہ زبان سے اقرار نہیں کرتا تو پھر وہ اسلام میں داخل نہیں ہوگا۔ سب جانتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ حق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، لیکن کلمے کا اقرار کرنا اس کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ رشتہ دار ہو یا پھر کسی اور بھی کے سامنے ہو، یا پھر وہ اکیلے میں جائے یا پھر اکیلے میں پڑھ لے کہ اللہ کی گواہی دے دے، بس وہ کافی ہے۔ وہ اپنی زبان سے کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کافی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود اس پہ گواہی بن جائے گا، اور اگر وہ اسی پر مر جاتا ہے تو پھر وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن اگر شخص وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، یعنی جو آج کل کے مسلمان ہیں لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کا نہ معنی کو جانا، حتیٰ کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ کفر اور شرک کرتے رہتے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، نہ اس کے معنی کو سمجھا، پڑھنے کے ساتھ ساتھ کفر پہ ڈٹا ہے، تو اس کا لا الہ الا اللہ پڑھنا اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اب اس کے نہ صدقات قبول ہے، نہ عبادت قبول ہے، نہ نماز قبول ہے، نہ عمرہ قبول ہے، اس کی کوئی عبادت قبول ہی نہیں ہوگی جب تک یہ لا الہ الا اللہ کو معنی کو سمجھے گا نہیں، اور سمجھے گا تو پھر اس معنی پر عمل کرنا ہے، اس معنی پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ تمام بتوں کے خلاف گواہی دینا، کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ کے، کوئی لائق نہیں عبادت کے سوائے اللہ کے، کون ہے؟ اللہ ہے، بس سب عبادت کسی کرنی اللہ کی۔ لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ لینا بہت آسان ہے، لیکن اس کے معنی کو سمجھنا، اس پر چلنا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو سبق ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ صرف الفاظ نہیں ہے جو ہم زبان سے کہہ دیتے ہیں، اس کا معنی بھی جاننا ضروری ہے اور اس معنی پر عمل بھی کرنا ضروری ہے۔ امید ہے کہ مجھے اللہ سے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ پھر بھی ایک میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ایک مسلمان ہے جس کا نام عبداللہ ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے، ذکر و اذکار بھی کرتا ہے، حج بھی کرتا ہے، عمرہ بھی کرتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو خالق نہیں مانتا، کہتا ہے کہ انسان بندر ہے۔ تو پھر اس نے کیا کیا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جو کلام ہے قرآن مجید، اس کا انکار کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو بنایا، آدم علیہ السلام بندر نہیں ہے، لیکن ایسا شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے لیکن اس کے معنی کو سمجھا ہی نہیں، اور دو لوگوں کے ساتھ مل کر کہتا ہے کہ انسان بندر تھا، تو اس نے نہ اس لا الہ الا اللہ کو پڑھا، نہ اس لا الہ الا اللہ کے اس معنی کو سمجھا، نہ اس کے تقاضے پورے کیے۔ اور ایک اور شخص عبداللہ مثال پر لے لے، وہ توکل، بھروسہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ تعویذ پر بھی کرتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی بچانے والا ہے اور تعویذ بھی بچانے والا ہے۔ ایسا توکل، بھروسہ جو قرآن کے خلاف جاتا ہے، اس شخص نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا لیکن لا الہ الا اللہ کے معنی کو سمجھا نہیں، اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے شرک کیا۔ ایسے ہی کوئی اگر کسی سے دعا مانگتا ہے، اللہ سے دعائیں مانگتے ٹھیک ہے، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں مانگنے لگے، ایسے لوگوں سے دعائیں مانگنے لگے جن کے پاس طاقت نہیں ہے، جن کے پاس استطاعت نہیں ہے، پھر بھی ہم ان سے دعائیں مانگتے ہیں، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ دعا عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا بھی عبادت ہے۔ تو جو شخص یہ عبداللہ ایسے کلمات کہتا ہے، ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ انسان بندر تھے اور توکل اللہ پر بھی کرنا چاہیے اور تعویذ پر بھی کرنا چاہیے، ایسا شخص عبداللہ جو دعائیں کرتا ہے، لوگوں سے بھی اللہ سے دعائیں کرتا ہے اور لوگوں سے بھی، مردوں سے بھی دعا مانگتا ہے، تو اس شخص کا کوئی اعتبار نہیں۔ لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا لیکن کام لا الہ الا اللہ کے خلاف، یعنی کلمے کے خلاف کرتا، کلمہ تو پڑھ لیتا تھا لیکن عمل کلمے کے خلاف تھا، ایسا شخص دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے مگر لا الہ الا اللہ کے تقاضے، اس کی جو شرط ہیں
وہ پوری نہیں کرتا تو پھر وہ بندہ دین سے خارج ہے، یعنی وہ دین سے باہر ہو گیا۔ خارج کا مطلب یعنی باہر نکل گیا۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد دین میں ایسی چھوٹی موٹی چیزیں کر لیتا ہے، جیسے چوری کر لیا، زنا کر لیا، کبھی شراب پی لیا یا کوئی اور برا کام کا ارتکاب کر لیا، ایسا شخص دین سے خارج نہیں ہوتا۔ لیکن کوئی اگر شخص شرک کرتا ہے تو پھر وہ دین سے باہر نکل جاتا ہے۔ یعنی اگر چھوٹے موٹے کام غیبت میں، چوری میں انسان باہر نہیں نکلتا، کسی کا مال لوٹ لیا، کسی کا خون کر دیا، دین اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ لیکن شرک ایسا بڑا گناہ ہے، توکل اللہ کو چھوڑ کر دوسرے پر ہے، تعویذ پہننا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ انسان بندر تھا، پہلے آدم علیہ السلام کا کوئی وجود نہیں تھا، یا پھر آدم علیہ السلام بندر تھے، نعوذ باللہ، تو پھر یہ قرآن کا انکار کرنا ہے۔ اور اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ پڑھ بھی لیتا ہے، ایسے الفاظ، ایسے عقیدہ رکھتا ہے، تو پھر وہ ایسا بندہ کافر، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں سے بھی اولاد مانگنا یہ شرک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو چھوڑ کر کوئی انسان سے اولاد مانگنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور سے صحت مانگنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو چھوڑ کر اپنی پریشانیاں، اپنی حاجت کسی اور سے طلب کرنا، یہ تمام کفر والے کام ہیں۔ اور اگر بندہ یہ کرتا ہے تو پھر اسلام سے وہ باہر نکل جاتا ہے۔ آج کے لیے کافی ہے کہ لا الہ الا اللہ کے معنی ہم نے جانا، اس کو سمجھا کہ لا الہ الا اللہ کا پڑھنا بھی ضروری ہے، پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے معنی بھی جانا ضروری ہے اور اس کے معنی کے پر عمل بھی کرنا ہے۔ لاسٹ پوائنٹ لے کر آج کی کلاس کو ختم کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی، امید ہے اللہ سے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ لا الہ الا اللہ کوئی معبود برحق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، الا اللہ سوائے اللہ کے۔ آپ تمام بہنوں سے، بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کلاس کو ایک بار، دو بار سنیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ ایک بار میں تو سمجھ میں آنا ناممکن ہے، کوئی ایسے ایسے الفاظ ہیں جو ہم نے بچپن سے سنا ہی نہیں، پتہ بھی نہیں تھا اس کے معنی ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم اس کلاس کو ایک بار، دو بار سنیں، انشاءاللہ آپ کے دل اور دماغ میں محفوظ ہو جائیں گے۔ میں نے کوشش کی تھی کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، اسی لیے ہلکے آسان الفاظ میں سمجھایا، ورنہ پھر عربی کے مخارج پڑھتا، عربی کے الفاظ پڑھتا، پھر اس کا ترجمہ کرتا، تو یعنی بالکل آپ کے سر کے اوپر سے جاتا۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔